ڈاکٹر صاحب، میری بیوی نے ایک خوبصورت چاند جیسے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ پورے 10 سال کی منتوں کے بعد ہمارے گھر کا چراغ جلا ہے، لیکن آپ کا چہرہ اتنا اتر کیوں گیا ہے؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بولیے نا، میرا بیٹا ٹھیک تو ہے؟ ڈاکٹر نے ساجد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں پر گہرا دکھ اور خوف تھا۔ ڈاکٹر نے دھیمی مگر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ساجد صاحب، مبارکباد دوں یا تعزیت؟ مبارکباد اس لیے کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور تعزیت اس لیے کہ وہ بچہ نہ تو مکمل بیٹا ہے اور نہ ہی بیٹی، وہ ایک تیسری مخلوق ہے، وہ ایک خواجہ سیرا ہے۔ اور ساجد کے کہکے کی آواز گونجتی ہے۔ ساجد نے ڈاکٹر کو دیکھا اور پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ کیا بکواس کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میرا بیٹا شیر ہے، میں نے خود اس کے رونے کی آواز سنی ہے۔ ساجد جھپٹ کر اسٹریچر کی طرف بڑھا، جہاں کپڑے میں لپٹا ہوا ایک خوبصورت گورا چٹا اور معصوم بچہ لیٹا ہوا تھا۔ اس نے بچے کو اٹھایا، اس کا چہرہ چوما۔ وہ سچ مچ ایک عام اور خوبصورت بچے جیسا ہی تھا۔ ساجد نے ڈاکٹر کی طرف حقارت سے دیکھا اور کہا، آج کے بعد اپنی یہ منحوس زبان میرے بچے کے لیے مت کھولنا، یہ میرا بیٹا ہے، ساجد کا خون ہے۔ لیکن ساجد یہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت کا لکھا کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کی کہی ہوئی وہ بات ایک ٹائم بم تھی، جو ٹھیک 7 سال بعد ساجد کے ہنستے کھیلتے گھر کو تباہ کرنے والی تھی۔ ساجد اور عائشہ کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ساجد ایک مڈل کلاس محنتی انسان تھا، جو ایک کپڑے کی دکان پر مینیجر تھا۔ عائشہ ایک نیک اور صابر خاتون تھی۔ 10 سال تک خاندان کے طعنے، ڈاکٹروں کے چکر اور مزاروں پر منتیں مانگنے کے بعد آخرکار عائشہ کی گود بھری ہوئی۔ جب ہسپتال میں زین پیدا ہوا تو ساجد نے ڈاکٹر کی اس بات کو میڈیکل کی کوئی غلطی سمجھ کر دل سے نکال دیا۔ عائشہ کو اس بات کا بالکل علم نہیں ہونے دیا، کیونکہ وہ دل کی مریضہ تھی، اور ساجد نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس صدمے سے مر جائے۔ زین جب 1 سال کا ہوا تو وہ محلے کا سب سے پیارا بچہ تھا۔ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں اور گھنگھرالے بال، جو بھی دیکھتا اس کا دل چاہتا کہ اسے گود میں اٹھا لے۔ ساجد نے اس کی پہلی سالگرہ پر پورے محلے کی دعوت کی، دیگیں پکوائیں، مٹھائیاں بانٹیں۔ دیکھنا عائشہ، میرا زین بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا، میرا نام روشن کرے گا۔ ساجد اکثر رات کو زین کو سینے سے لگا کر کہتا۔ عائشہ مسکرا کر کہتی، بس اللہ اسے نیک بنائے اور ہماری عمر بھی اسے لگ جائے۔ 2 سال، 3 سال اور پھر 5 سال گزر گئے۔ زین عام بچوں کی طرح بولتا تھا، چلتا تھا اور کھیلتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے 6 سال میں قدم رکھا، گھر کی فضا بدلنے لگی۔ زین اب اسکول جانے لگا تھا۔ ایک دن عائشہ باورچی خانے میں کھانا پکا رہی تھی کہ اچانک اسے زین کے کمرے سے گنگنانے کی آواز آئی۔ عائشہ نے جب جھانک کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ 7 سال کا زین عائشہ کا دوپٹہ سر پر اوڑھے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو لچکا کر ڈانس کر رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے لڑکیاں کرتی ہیں۔ عائشہ نے جلدی سے اندر جا کر اس کے سر سے دوپٹہ کھینچا۔ یہ کیا کر رہے ہو زین؟ تم لڑکے ہو، لڑکیوں کی طرح دوپٹہ کیوں اوڑھا ہے؟ عائشہ نے ہلکی سی ڈانٹ پلائی۔ زین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے معصومیت سے کہا، امی مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے گڈے گڑیوں سے کھیلنا ہے، مجھے ساجد کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلنی، وہ مجھے مارتا ہے۔ عائشہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے اس بات کو بچے کی نادانی سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زین کی یہ عادتیں پکی ہوتی گئیں۔ وہ جب بھی اسکول سے آتا، لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کی بجائے محلے کی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر گڑیا کے گھر بناتا۔ اس کے بولنے کے انداز میں ایک خاص قسم کی لچک اور ہاتھوں کے اشارے لڑکیوں جیسے ہونے لگے۔ ایک شام ساجد دکان سے جلدی گھر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ زین صحن میں بیٹھا اپنی کزن کی مہندی دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اور خود بھی اپنے ہاتھوں پر مہندی لگانے کی ضد کر رہا تھا۔ ساجد کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے زین کا ہاتھ جھٹکا اور غصے سے چلایا، مرد بنو زین، یہ عورتوں والے کام کیوں کرتے ہو؟ اگر دوبارہ میں نے تمہیں لڑکیوں کی طرح نخرے کرتے دیکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ زین خوف سے چیخ مار کر عائشہ کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ رات ساجد اور عائشہ کے درمیان پہلی بڑی بحث کی رات تھی۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ زین اب 12 سال کا ہو چکا تھا، اور اب اس کی جسمانی اور ذہنی تبدیلیاں محلے والوں اور اسکول کے بچوں سے چھپی نہیں رہ سکتی تھیں۔ اس کی آواز میں وہ بھاری پن نہیں آیا جو 12 سال کے لڑکوں میں آتا ہے، بلکہ اس کی آواز مزید زنانہ ہو گئی۔ اس کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا سب کچھ واضح کر رہا تھا کہ وہ ایک عام لڑکا نہیں ہے۔ اسکول میں اس کا جینا حرام ہو گیا تھا۔ بچے اسے ہجڑا، زنانہ یا شیمل کہہ کر پکارتے۔ وہ روز اسکول سے روتا ہوا گھر آتا، امی میں اسکول نہیں جاؤں گا، وہ سب مجھے گندی گندی باتیں کہتے ہیں، میرا بستہ پھینک دیتے ہیں۔ زین نے عائشہ کے گلے لگ کر زارو قطار روتے ہوئے کہا،
عائشہ کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے آج سے 12 سال پہلے ہسپتال کے اس ڈاکٹر کی بات یاد آ رہی تھی جو ساجد نے کبھی عائشہ کو نہیں بتائی تھی، لیکن عائشہ نے ساجد کی ڈائری میں لکھے پرانے میڈیکل پیپرز سے پڑھ لی تھی۔ ایک دن ساجد کے باس اور دکان کے مالک نے ساجد کو بلا کر کہا، ساجد صاحب، آپ کے بیٹے کو کل میں نے بازار میں دیکھا تھا۔ اس کا حلیہ اور طور طریقے کچھ عجیب تھے۔ لوگ باتیں کر رہے تھے، دیکھو بھائی، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہماری دکان پر شریف لوگ آتے ہیں، اپنے بیٹے کو سمجھاؤ ورنہ محلے میں ہماری بھی بدنامی ہوگی۔ ساجد شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر گھر پہنچا۔ اس نے زین کو کمرے میں دیکھا جو اپنی ماں کا لپسٹک چوری چھپے لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساجد کے اندر کا مرد، اس کا غرور اور معاشرے کا خوف ایک دم پھٹ پڑا۔ اس نے زین کے بال پکڑے اور اسے زمین پر پٹک دیا۔ بے غیرت، تو نے میری ناک کٹوا دی ہے، تو نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ ساجد زین کو مارنے لگا۔ ساجد، خدا کے لیے رک جاؤ، وہ بچہ ہے، مت مارو اسے۔ عائشہ بیچ میں آئی تو ساجد نے اسے بھی دھکا دے دیا۔ زین درد سے چیخ رہا تھا، ابو مجھے مت مارے، میرا کیا قصور ہے، مجھے اللہ نے ایسا بنایا ہے، میں خود ایسا نہیں بنا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ گھر میں قبرستان جیسا سناٹا تھا۔ زین اپنے کمرے میں سسکیاں لے رہا تھا جبکہ ساجد صحن میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اس نے عائشہ سے کہا، عائشہ، کل صبح یہ لڑکا اس گھر میں نہیں رہے گا، میں اسے کسی خواجہ سراؤں کے ڈیرے پر چھوڑ آؤں گا۔ میں سوسائٹی میں اپنی عزت کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا۔ لوگ مجھ پر تھوکتے ہیں، میرے منہ پر طعنے دیتے ہیں کہ ہجڑے کا باپ جا رہا ہے۔ عائشہ نے جب یہ سنا تو اس کی ممتا کا روپ جاگ گیا۔ وہ جو اب تک ساجد کے سامنے ہمیشہ سر جھکا کر رہتی تھی، ایک شیرنی کی طرح کھڑی ہو گئی۔ کون سے ڈیرے کی بات کرتے ہو ساجد؟ عائشہ کی آواز میں وہ دم تھا کہ ساجد چونک گیا۔ وہ بچہ جس کو 10 سال کی دعاؤں کے بعد اللہ نے ہماری گود میں ڈالا، وہ جس کا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے، تم اسے تماشا بننے کے لیے سڑک پر پھینک دو گے؟ تو کیا کروں، اس کی پوجا کروں؟ ساجد چلایا۔ اسے قبول کرو ساجد، اسے ہماری محبت کی ضرورت ہے۔ اگر اس دنیا میں اس کے اپنے ماں باپ نے اسے ٹھکرا دیا تو باہر کی ظالم دنیا اسے نوچ کھائے گی۔ وہ اسے بازاروں میں ناچنے پر مجبور کر دیں گے۔ کیا تم اپنے بیٹے کو کسی چوک پر ناچتے دیکھ سکو گے؟ عائشہ نے ساجد کا گریبان پکڑ کر روتے ہوئے پوچھا۔ ساجد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن اس کی انا اور معاشرے کا ڈر اب بھی اس کی محبت پر بھاری تھا۔ اس نے منہ پھیر لیا اور کہا، اگر یہ اس گھر میں رہے گا تو کمرے سے باہر نہیں نکلے گا، نہ یہ اسکول جائے گا، نہ کسی رشتہ دار کے سامنے آئے گا۔ میرے لیے یہ مر چکا ہے۔ ساجد کے فیصلے کے بعد زین کی زندگی ایک چھوٹے سے اندھیرے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس کا اسکول ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا، اس کے دوستوں نے اس کا نام تک لینا چھوڑ دیا اور رشتہ داروں کے لیے یہ جھوٹ بول دیا کہ زین بیمار ہے اور علاج کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ لیکن عائشہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ جب ساجد صبح دکان پر چلا جاتا تو عائشہ زین کے کمرے کا دروازہ کھولتی۔ وہ خود میٹرک پاس تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو گھر پر ہی پڑھائے گی۔ زین، میرے بچے، دنیا تمہیں جو بھی کہے، تمہیں روک کر وقت ضائع نہیں کرنا، تمہیں پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے کہ یہ دنیا تمہارے سامنے سر جھکائے۔ عائشہ زین کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی۔ زین کی آنکھوں میں اب رونے کی بجائے کچھ بننے کا عزم جاگنے لگا تھا۔ اس نے دن رات ایک کر دیے۔ وہ چوری چھپے رات کو موم بتی کی روشنی میں پڑھتا تاکہ ساجد کو پتہ نہ چل جائے۔ 10 سال اسی طرح گھٹ گھٹ کر گزر گئے۔ زین اب 22 سال کا ایک پڑھا لکھا اور ذہین نوجوان بن چکا تھا جس نے گھر بیٹھے ہی کمپیوٹر پروگرامنگ اور سافٹ ویئر کا کورس مکمل کر لیا تھا۔ دوسری طرف ساجد اب بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی دکان کا مالک فوت ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ساجد کی نوکری چھوٹ گئی تھی۔ گھر میں راشن کے پیسے ختم ہو رہے تھے اور عائشہ کی بیماری کا علاج بھی رک گیا تھا۔ ایک رات عائشہ کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ ساجد نے گھبرا کر اپنے بھائیوں اور دوستوں کو فون کیا جن کی اس نے زندگی بھر عزت کی اور ان کی خاطر اپنے بیٹے کو چھپایا تھا۔ بھائی، عائشہ کی سانس اکھڑ رہی ہے، مجھے ہسپتال جانے کے لیے کچھ پیسے ادھار چاہیے اور تمہاری گاڑی چاہیے، ساجد نے روتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا۔ دوسری طرف سے سرد آواز آئی، ساجد، ہمارے اپنے خرچے پورے نہیں ہو رہے اور گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، تم کسی اور سے بات کرو۔ ساجد نے ایک ایک کر کے سب کو فون کیا لیکن سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر فون کاٹ دیا۔ ساجد سر پکڑ کر صحن میں بیٹھ کر رونے لگا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ جس معاشرے اور جن رشتہ داروں کی خاطر اس نے اپنے خون کو قید کیا، وہ سب سائے کی طرح مطلب نکلنے پر غائب ہو گئے۔ اسی وقت اندھیرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ زین باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک اسمارٹ فون تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ ابو، آپ پریشان مت ہوں، میں نے ایمبولینس کا انتظام کر دیا ہے اور شہر کے سب سے بڑے پرائیویٹ ہسپتال میں امی کے لیے بیڈ بھی بک کروا دیا ہے۔ زین کی زنانہ آواز میں اس وقت ایک مرد سے زیادہ مضبوطی تھی۔
ساجد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن زین، ہسپتال کے لیے لاکھوں روپے چاہئیں، ہمارے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ زین نے مسکرا کر ساجد کے ہاتھ پر اپنا ڈیبٹ کارڈ رکھا اور کہا، ابو، اس کارڈ میں میری اپنی محنت کی کمائی کے 5 لاکھ روپے موجود ہیں۔ میں گھر بیٹھے انٹرنیشنل کمپنیوں کے لیے سافٹ ویئر بناتا ہوں۔ مجھے کسی رشتے دار یا محلے دار کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ساجد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جس بیٹے کو بوجھ اور بدنامی سمجھتا تھا، آج وہی ان کا واحد سہارا بن کر کھڑا تھا۔ ہسپتال میں عائشہ کا کامیاب آپریشن ہوا، اس کی جان بچ گئی۔ جب عائشہ کو ہوش آیا تو ساجد عائشہ کے بیڈ کے پاس بیٹھا رو رہا تھا اور زین دور کونے میں خاموش کھڑا تھا۔ ساجد اٹھا اور زین کے پاس گیا۔ اس نے زین کے دونوں ہاتھوں اپنے ہاتھ میں لیے، ساجد کی ہچکیاں بند کیں۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے، میں نے تمہیں مارا، تمہیں اندھیرے میں رکھا، تمہاری پہچان سے نفرت کی، لیکن آج مجھے سمجھ آیا کہ بیٹا یا بیٹی ہونا بڑی بات نہیں ہے، اولاد کا وفادار ہونا بڑی بات ہے۔ تم تو ان سب مردوں سے زیادہ غیرت مند اور سچے نکلے جو باہر بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں۔ ساجد نے روتے ہوئے زین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ زین بھی اپنے باپ کے سینے سے لگ کر رو پڑا۔ 12 سال کی دوری اور نفرت ایک ہی پل میں محبت کے آنسو میں بہہ گئی۔ کچھ سالوں بعد زین نے اپنی ایک IT کمپنی کھولی۔ اب وہ کسی اندھیرے کمرے میں نہیں رہتا تھا، وہ فخر سے اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی گاڑی میں بیٹھ کر بازار جاتا۔ محلے کے وہی لوگ جو کبھی اس کا مذاق اڑاتے تھے، آج اسے دیکھ کر سلام کرتے تھے اور اپنے بچوں کو زین کی کامیابی کی مثالیں دیتے تھے۔ عزت اور ذلت کسی صنف کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے اخلاق اور محنت کی محتاج ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو مختلف بنایا ہے تو اسے ٹھکرائیے مت، کیونکہ کیا معلوم جس بچے کو آپ دنیا کے ڈر سے چھپا رہے ہیں، وہی ایک دن آپ کا سب سے بڑا سہارا بن جائے۔